السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المطففین، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 تا 13 کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت زبردست نظام ہے انسانوں کا ریکارڈ مرتب کرنے کا۔ ہر بندے کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، کوئی اچھا کام کرے یا غلط، ایک ایک بات اس کی نوٹ کی جا رہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی لے کر اور بڑی سے بڑی تک، اور یہ ریکارڈ الگ الگ جگہوں پر مرتب ہو رہا ہے، یعنی ان کے سرور الگ الگ جگہوں پر پڑے ہیں۔ اللہ کے جو نافرمان اور باغی ہیں ان کا ریکارڈ کہاں مرتب ہو رہا ہے؟ آئیے چلتے ہیں ان آیات کی طرف، ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے باغیوں کا ریکارڈ کہاں مرتب ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا انسان سوچتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، کوئی پوچھنے والا ہے، بس مر گئے ختم ہو گئے، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ بس دنیا ہی ہے، بس یہ دنیا ختم ہو گئی، موت آئی ختم ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ریکارڈ بن رہا ہے۔ ان کتاب الفجار، ان بے شک، کتاب الفجار، کتاب الفجار گناہگار، مرکب اضافی بن رہا ہے، کتاب الفجار گناہگاروں کی کتاب، گناہگاروں کا ریکارڈ کہاں ہے؟ لفی سجین، لا یقیناً، فی میں، سجین، لفی سجین، یقیناً سجین میں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بے شک نافرمانوں کے اعمال نامے سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم۔ وما ادراک، وما، اور ما کس نے، کس چیز نے، ادرا آگاہ کیا، کا آپ کو، بتایا آپ کو، وما ادراک، اور کس نے بتایا آپ کو، ما کیا ہے، سجین، ما سجین، کیا ہے سجین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا میرے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ عموماً ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جب کسی کو کوئی اہم بات بتانی ہو تو پہلے اس کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ تو وہ یقیناً کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے، تو پھر اس کو بتاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو بات کی اہمیت دکھلانا مقصود ہوتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے، دوسرا اس کے سننے والے کی پوری توجہ اس بات پر ہو جاتی ہے، پوری توجہ سے بات سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ کس نے بتایا کہ آپ کو سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم رقم کرنا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، رقم کرنا، لکھنا، راقم لکھنے والا، مرقوم لکھی جانے والی، کتاب مرقوم ایک لکھی جانے والی کتاب ہے۔ سجین کیا ہے؟ سجین ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ریکارڈ بن رہا ہے، ریکارڈ لکھا جا رہا ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ یہ لفظ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، کیا خبر آپ کو سجین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کتاب مرقوم، لکھی جانے والی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ ویل بربادی ہے، یومئذ اس دن، یعنی قیامت کے دن بربادی ہے، تباہی ہے۔ کس کے لیے؟ للمکذبین، یہ لفظ ہے لی المکذبین۔ جب اسلام کو المکذبین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو درمیان میں آنے والا حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا، تو رہ جائے گا للمکذبین۔ مکذبین جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ کہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جن کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، یہ کون لوگ ہیں جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون، یہ لفظ یکذبون، کذب یکذب، کذب اس نے جھٹلایا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کاذبہ جس کے معنی ہے جھوٹ بولنا، یہ ہے کذب جھٹلانا، کذب اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے۔ اب اس سے جمع بنے گا، واو نون کا اضافہ کر دیں، یکذبون جھٹلاتے ہیں، الذین یکذبون وہ جو جھٹلاتے ہیں۔ اب کس کو جھٹلاتے ہیں؟ کسی اور کو جھٹلاتے ہیں تو اس کے لیے با کا ساتھ اضافہ کی جاتا ہے، بی کو۔ یوم الدین، یوم دن، الدین انصاف کا، بدلے کا، جزا سزا کا۔ یوم الدین مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، یوم اور دین، یوم الدین انصاف کا دن، بدلے کا دن۔ مرکب اضافی کے لیے جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کے شروع میں نہ تو الف لام آتا ہے، جیسے یہاں یوم کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، جیسے میم کے نیچے تنوین نہیں ہے، ایک کسر ہے۔ اور جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں کسر آتی ہے۔ مرکب اضافی دو اسم مل کے بنتا ہے، پہلا اسم اس کے شروع میں نہ تو الف لام ہوگا اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین ہوگی، دوسرا اسم اس کے آخر میں کسر آئے گی۔ یوم الدین بدلے کا دن، جزا سزا کا دن۔
الذین الذین یکذبون، وہ جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، انصاف والے دن کو، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ دیکھیے نا، جس کو یہ یقین ہوگا کہ میرے اوپر موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہی اپنے آپ کو درست رکھے گا نا، وہی اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا کہ میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، میں کسی کو تنگ نہ کروں۔ اچھا، جس کو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے، پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کا حق کھا جائے، مار جائے، پی جائے، کرتا رہے۔ اب جو ایسا کرتا رہے گا، ادھر ریکارڈ بن رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، سجین میں حساب مرتب ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی قیامت کا دن ہوگا، ادھر حساب دینا ہوگا، ادھر ریکارڈ جو ہے وہ سارا وہ بلیک ہو چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہے نا، بربادی ہے نا۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو اگر امتحان کا یقین نہ ہو تو وہ کب پڑھتا ہے؟ محنت تو وہ کرتا ہے، تیاری تو وہ کرتا ہے جس کو یقین ہو کہ میرا امتحان ہونا ہے، میں نے کمرہ امتحان میں بیٹھنا ہے، پیپر حل کرنا ہے، اس کے بعد میرا رزلٹ بننا ہے اور اس کے مطابق بننا ہے، وہ محنت کرے گا، وہ پڑھے گا۔ اور جس کو یہ حساب کا یقین نہ ہو، امتحان کا یقین نہ ہو، وہ کب پڑھتا ہے؟ ایسے ہی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلانے والے کون ہیں؟ وہ جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو، وہ جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو، وہ ہے جھٹلانے والے، ان کے لیے ہے ویل، ان کے لیے ہے تباہی اور بربادی۔ یہ جھٹلانے والا کون ہے؟ اتنا کون جرت مند ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، وما اور نہیں، یکذب بہ جھٹلاتا اس کو، یکذب جھٹلاتا بہ اس کو، الا مگر، کل معتد، کلو ہر، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اسیم گناہ گار۔ اسیم صفت ہے معتدن کی، حد سے بڑھ جانے والا، اسیم گناہ گار، بہت زیادہ گناہ گار۔ معتدن موصوف ہے اور اسیم اس کی صفت ہے۔ صفت اور موصوف چار طرح سے برابر ہونے چاہیے، جہاں میں دو چیزیں بتاؤں گا اور باقی دو بعد میں، تاکہ بھول نہ جائیں۔ نمبر ایک تو ان کے اعراب، اعراب کہتے ہیں ہر حرف کی آخری حرکت کو، جیسے یہ معتدن کی دال کے نیچے کسر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، یہ اس کے اعراب ہے۔ اور اسیم، اس میم کے نیچے جو تنوین آ رہی ہے، یہ اس کے اعراب ہے۔ صفت اور موصوف کے اعراب برابر ہوتے ہیں۔ دوسری، یہ دو جنس کے لحاظ سے بھی یہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی۔ یہ دو چیزیں، دو پھر انشاءاللہ۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑا ہوا گناہ گار ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہر بندے کا ریکارڈ بن رہا ہے، ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے اس کے اپنے جو جسم کے حصے ہیں نا، اعضاء ہے، ان کے اندر کیمرے فٹ کر دیے۔
قیامت کے دن یہ بول کے بتا دیں گے۔ زمین کے اندر کیمرے فٹ ہے، وہ ریکارڈ بنا رہی ہے۔ ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کرام کاتبین یہ بھی ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور پھر ریکارڈ یہ سارا ڈیٹا سرور میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس سرور کا نام، اس ہارڈ ڈسک کا نام جہاں یہ ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے اس کا نام ہے سجین۔ اس کتاب کا نام جہاں یہ ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اس کا نام ہے سجین۔